نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال تعالى في موضع آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی. بات شروع کرنے سے پہلے باہر سے آئے ہوئے مہمانان کرام کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں شریک ہو کر ہماری حوصلہ افزائی کی. ہمیں معلوم ہے ہر ادارے کی یہ روایت ہوا کرتی ہے کہ وہ سال کے اختتام پر طلباء کرام کی کارکردگی اور ان کی سرگرمیوں کو پیش کرتے ہیں اور مختلف عنوانات سے سال کے اخیر میں وہ پروگرامات کیا کرتے ہیں. ہمارا آج کا یہ پروگرام نسبت کے لحاظ سے بھی بڑا ارفع اور اعلیٰ ہے. اس پروگرام کی نسبت اس قرآن کریم کی طرف ہے جو زندہ جاوید بھی ہے اور ہم انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور روشنی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ فضل عطا کیا ہے. یہ امت شریعت پر چلنے کے ساتھ ساتھ اپنی شرعی کتاب کو، اپنی دینی کتاب کو یعنی کلام اللہ کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کرتی ہے. اور یہ خصوصیت اور یہ کوالٹی صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ کی امت سے پہلے جو دوسری قومیں تھیں ان کے درمیان یہ بات مشترک تھی کہ مذہبی اور دینی کتاب کا حافظ صرف پیغمبر ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو صاف طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ توریت کے حافظ صرف وہ پیغمبر ہیں جن پر توریت نازل ہوئی. زبور کے حافظ صرف وہ پیغمبر ہیں جن پر زبور نازل ہوئی. انجیل کے حافظ صرف وہ پیغمبر ہیں جن پر انجیل نازل ہوئی. قربان چاہیے اللہ رب العزت سے اس امت سے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اتنا پیار کیا ہے، اتنی محبت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ کوالٹی اور وہ خصوصیت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
صرف نبیوں کو عطا کرتا تھا، ہم سے محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت اس امت کو عطا کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے حافظ، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے گلیوں گلیوں میں نظر آتے ہیں، گاؤں گاؤں میں نظر آتے ہیں، شہر شہر میں نظر آتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر صرف واحد قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے حافظ ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قوم کو یا کسی بھی مذہب کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ یہ خصوصیت، یہ کوالٹی، یہ اعزاز اور یہ شرف صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو اور اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل کی، آسمانی کتابیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری قوم کے لوگوں پر ڈالا، انبیاء پر ڈالا۔ جب نبی چلے گئے، ظاہر ہے نبی کے ماننے والے جو تھے انہوں نے غلو کی اور راہ راست سے ہٹے اور اپنے دین سے اور اپنی شریعت سے اتنا کوسوں دور ہو گئے کہ انہوں نے اپنی مذہبی کتاب میں بھی قطر بیوت کر دی، رد و بدل کر دیا اور تحریف و تبدیل کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جماعت عطا کی جس جماعت میں پوری انصاف کے ساتھ، عدالت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے امانت کی پاسداری کی۔ قرآن ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے اس امانت کو پہاڑ پر نازل کرنا چاہا، زمین پر نازل کرنا چاہا، اسی طریقے سے آسمان پر نازل کرنا چاہا۔ ان تینوں چیزوں نے قرآن کے بوجھ کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، قرآن کی اس نعمت کو، قرآن کے اس امانت کو انسان نے برداشت کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ بات ملتی ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، یعنی قرآن اترتا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اگر کبھی وحی کا نزول ہونے لگتا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے پیر پر ہوا کرتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا پیر پھٹ جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ یہ اتنا بوجھل امانت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس امانت کو اٹھانے کے لیے انسان کا انتخاب کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امانت اٹھانے کا شرف بخشا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ مذہب اسلامی ہے کہ اس کی کتاب محفوظ ہے۔ اگر آپ یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کون سا مذہب زیادہ سچا ہے، صادق ہے اور اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، ایک اصول ہے، وہ یہ کہ ہم غور کریں کہ کس مذہب کی کتاب سب سے زیادہ سچی ہے، صادق ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر مذہبی کتاب درست ہے، اگر مذہبی کتاب تحریف و تبدیلی کا شکار نہ ہوئی ہے،
اگر مذہبی کتاب کے ایک ایک حروف چوں کا تو موجود ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ مذہب جو اس مذہبی کتاب کے اکارڈنگ چل رہا ہے وہ مذہب بھی ظاہر سچا اور صادق ہوگا۔ جب ہم کتاب کو دیکھتے ہیں، مذہبی کتاب کو دیکھتے ہیں، تو ان کتابوں میں صرف اور صرف قرآن کریم نظر آتا ہے، جس کا ایک ایک حرف صادق ہے، جس کا ایک ایک جملہ سچا ہے، جس کی ایک ایک آیت سچی ہے، کوئی قدر بیوت نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے نازل کیا، آج تک قرآن کریم بالکل اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، بلکہ امت محمدیہ نے اس کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ جس انداز کے ساتھ جبریل امین پڑھا کرتے تھے، جس انداز کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اسی انداز سے آج بھی یہ امت پڑھا کرتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہب اسلام سب سے زیادہ حق اور سچ مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو سچائی اور صداقت کا دعویٰ کر سکے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ ومن ابتغى غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين۔ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی اور دین اختیار کرتا ہے، کسی اور مذہب کو فالو کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، فلن يقبل منه، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا، وهو في الاخره من الخاسرين، بلکہ ایسا شخص تو قیامت میں بھی خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ حفظ قرآن کا جو بیڑا اٹھایا ہے امت مسلمہ نے، ان میں سر فہرست علماء کرام نے اس بات کو محسوس کیا کہ قرآن کو کیسے مسلمانوں کے سینوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں 30 پاروں کو محفوظ کر دیا جائے۔ لہذا علماء کرام نے مدرسوں کی بنیاد ڈالی، اداروں کی بنیاد ڈالی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر کوئی بھی ایسا مدرسہ نہیں ہوگا جہاں حفظ قرآن کی تعلیم نہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہاں یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ اگر مدرسے میں آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو قرآن کریم حفظ کریں، اور دنیا دیکھتی ہے، عش کرتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک 8 سال کا بچہ، ایک 9 سال اور 10 سال کا بچہ، اس کو دوسرے جگہوں پر اگر وہ ہو تو اس کو ڈھنگ سے تمیز نہیں آ پاتی، بات کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے ہے، ان سب چیزوں کی اسے تمیز نہیں ہوتی ہے۔ لیکن وہی بچے ہمارے اداروں میں آتے ہیں، مدرسوں میں آتے ہیں، وہ 30 پارے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے اور فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی عنوان کے تحت آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے، اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اسی قرآن کریم کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کر دیا جائے۔